یہ زمین جو زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے بنی تھی، صدیوں سے طاقت اور لالچ کے پجاریوں کے ہاتھوں مقتل بنی ہوئی، کیا ہم پھر سے خون کی ہولی کھیلنے والے ہیں؟ کیا پھر سے بستیوں کو ویران کرنے والے ہیں؟ یہ سوال کوئی جذباتی واویلا نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جس زمین پر بستے ہیں یہ لاکھوں سال کے ارتقائی سفر کی گواہ ہے۔ اس کی مٹی میں لامحدود خواب دفن ہے، اس کے دریاؤں میں امیدوں کی جھلک ہے، اس کی فضاؤں میں لاکھوں آہوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو وقت کے صفاق ہاتھوں نے اس پر بکھیر دی ہے۔ یہ وہی زمین ہے جس نے تہذیبوں کو پروان چڑھتے دیکھا، جس نے علم و ہنر کے چراغ جلتے دیکھے، اور اس نے جنگوں کی ہولناکیاں بھی جھیلی ہیں۔ اس نے خون میں نہائے ہوئے شہر بھی دیکھے ہیں، اس نے معصوم بچوں کی چیخیں بھی سنی ہیں، اس نے ماؤں کی آنکھوں میں بستے خوابوں کو ویران ہوتے بھی دیکھا ہے۔ یہ زمین جو زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے بنی تھی، صدیوں سے طاقت اور لالچ کے پجاریوں کے ہاتھوں مقتل بنی ہوئی ہے۔ یہ سوال آج ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ کیا ہم ایک اور عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا ترقی یافتہ دنیا جو آج پہلے سے زیادہ باشعور اور ایک دوسرے سے منسلک ہے، پھر سے انہی غلطیوں کو دہرانے جا رہی ہے جو ماضی میں انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بنی تھی؟ کیا ہم پھر سے خون کی ہولی کھیلنے والے ہیں؟ کیا پھر سے بستیوں کو ویران کرنے والے ہیں؟ کیا پھر سے وہی آگ بھڑکانے جا رہے ہیں جو صدیوں تک جلتی رہتی ہے اور انسانوں کو راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے؟ یہ سوال کوئی جذباتی واویلا نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطین میں معصوم بچوں کے جسموں سے خون بہتا ہے، یوکرین کی گلیاں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، افغانستان کی سڑکیں خاموشی سے اپنے زخمی جسموں کے نوحے سناتی ہے، افریقہ میں بھوک سے روتے ہوئے بچوں کی آنکھوں میں ویرانی کے سائے لہراتے ہیں۔ اس سب کے باوجود عالمی طاقتیں آج بھی جنگی سامان کے انبار لگا رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، پرانے دشمنوں کو گھیرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وسائل پر قبضے کی دوڑ میں انسانیت کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ روس کے صدر کا حالیہ بیان اس عالمی منظر نامے کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس کسی کا دشمن نہیں، وہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بس اپنی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا روس نے یورپ کو سستی گیس فراہم نہیں کی؟ کیا دوسری جنگ عظیم میں روس نے فاشزم کے خلاف عظیم قربانیاں نہیں دی؟ کیا کووڈ کی وبا کے دوران مدد فراہم نہیں کی؟ یہ سوالات اپنی جگہ، مگر سچ تو یہ ہے کہ عالمی سیاست کسی ایک ملک کے نیک نیتی کے دعووں پر نہیں بلکہ طاقت کے بے رحم اصولوں پر چلتی ہے۔ دشمنیاں صرف نظریاتی یا تاریخی وجوہات کی بنیاد پر نہیں بنتی بلکہ جغرافیائی اور معاشی مفادات ان کے پیچھے کار فرما ہوتے۔ امریکہ اور یورپی طاقتیں اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن حربہ آزما رہی ہیں، جبکہ چین، روس اور دیگر ابھرتی ہوئی طاقتیں اس نظام کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اس کھینچا تانی میں سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے، وہ عام انسان جو کسی عالمی طاقت کے ایوان میں نہیں بیٹھا، جو نہ کسی جنگی منصوبے کا حصہ ہے، نہ کسی سیاسی سازش کا شریک کار، وہ جو صرف اپنی زمین پر ہل چلانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتا ہے، اپنی چھت کے نیچے محفوظ سونا چاہتا ہے، مگر جنگیں اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں ہر جگہ جنگوں کے مہلک اثرات ہی نظر آئیں گے۔ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں نے اٹھایا جن کا ان تنازعات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کسان جن کی زمینیں جل گئیں، وہ مزدور جن کے کارخانے کھنڈر بن گئے، وہ مائیں جن کے بیٹے واپس نہ آئے، وہ بچے جن کے خوابوں پر گولیوں کے زخم لگے، وہ بستیاں جو کبھی دوبارہ آباد نہ ہو سکیں۔ جنگ صرف بارود اور ہتھیاروں کا کھیل نہیں، یہ نسلوں کی تباہی، تہذیبوں کی بربادی اور انسانیت کی شکست کا نام ہے۔ یہ کیسی ترقی ہے کہ دنیا میں اربوں ڈالر ہتھیار بنانے پر خرچ کیے جا رہے ہیں مگر کروڑوں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ جو سرمایہ ایٹمی ہتھیاروں اور جنگی سامان پر لگایا جا رہا ہے
اگر وہ تعلیم، صحت اور انسانی فلاح و بہبود پر خرچ ہو تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ عالمی قیادت کی ترجیحات میں انسانیت کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنگوں کو روکنے کے بجائے انہیں مزید پیچیدہ بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ جنگی صنعتوں سے وابستہ کمپنیاں، اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں، عالمی طاقتوں کے حکمران، یہ سب ایک ایسے کھیل کا حصہ ہے جہاں امن ایک ناپسندیدہ شے بن چکا ہے۔ ہتھیار بنانے والوں کو جنگوں سے فائدہ ہوتا ہے، سیاستدانوں کو دشمنیاں زندہ رکھنے میں مفاد نظر آتا ہے۔